تو جو بھی عمل ہے معصوم کا وہ وحی خدا کے تحت، حکمت خدا کے تحت۔ اب چونکہ شوکت بھائی آئے تھے تو مجھے جو میں نے کہا میری رب پھڑکی ہے، اپنی تقریر کو مختصر کر رہا ہوں، لیکن اب آئے ہیں تو 2-3 دفعہ بہت عرصہ پہلے بھی اور ابھی بھی کبھی موقع ہوا تو میں نے تو ان کی شاعری سنی ہے، انہوں نے کبھی میری شاعری نہیں سنی۔ اب مضمون کبھی اور مکمل ہوگا، جو آیت کے ذہن میں تھا سورہ توبہ کی آیت پھر کبھی سے میں نے کہا نا، اور چونکہ بالکل مجھے جملہ مل گیا گریز کے لیے کہ معصوم کا ہر عمل حکمت خدا کے تحت ہوتا، تو بہت سے اعمال جو آپ نے اس مدقدے میں دیکھے، معصوموں کے بہت سے اعمال و اقوال دیکھے، ایک عمل وہ ہے کہ جو بچپن سے آپ سن رہے ہیں، میں نے بھی اس پر کچھ دیکھا ہے کچھ زاویوں سے جو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ منظر ایک ہے، صرف ایک، اس کے علاوہ کوئی منظر نہیں ہے، صرف ایک منظر، اور منظر کیا ہے؟ ایک معصوم سجدے میں، ایک معصوم اس کی پشت پر، صرف ایک منظر، کیونکہ ہے تو بہت پرانا مسدس میرا، لیکن مجھے یاد آ گیا تو میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ پھر 3 سال پہلے میں نے کمالی میں پڑھا تھا تو چاہتا ہوں آپ کے حوالے کر دوں، جو لوگ کمالی کے موجود ہیں معذرت کے ساتھ۔ منظر ایک، اس کے علاوہ کوئی منظر نہیں، میری طرف متوجہ رہنا، اس لیے کہ مجھ سے پہلے بھی پیش رو جو منتظر صاحب تھے انہوں نے بھی ماشاءاللہ اچھے قصیدے پڑھے، اور میرے بعد تو سلطان الشعراء یقیناً آپ کو کچھ نہ کچھ یقیناً نئی چیزیں بھی سنائیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں 2-4 میرے بزنس سن لیں، اب جو ہے نا آخری آپ کی طرح منظر صرف اپنے بصارت میں، اپنی بصیرت میں لے کے آؤں۔ مسجد نبوی، محبوب خدا، نماز، سجدہ، پشت پر حسین، رسول کو دیکھنا اور پشت پر حسین کو دیکھنا، رسول کو دیکھنا اور پشت پر حسین کو دیکھنا۔ پیغمبر آج بسد ناز سجدہ کرتے ہیں، اب تمہیدی بند سننا اور اس کے بعد پھر تیزی سے آگے بڑھو۔ پیغمبر آج بسد ناز سجدہ کرتے ہیں، بنا کے ایک نیا انداز سجدہ کرتے ہیں، بنا کے ایک نیا انداز سجدہ کرتے ہیں، بنا کے عشق کا غماز سجدہ کرتے ہیں، چھپا کے آج کوئی راز سجدہ کرتے ہیں، چھپا کے آج کوئی راز سجدہ کرتے ہیں۔ نبی جو سجدے میں اس طرح آج جاتے ہیں، نبی کی پشت پر شاید حسین آتے ہیں۔ سلامت رہو، یہاں تک آ گئے، آپ سننا، اسی سال عشرے میں میں نے منظر پیش کیا تھا کہ بالکل ایک دروازہ ہے جو مسجد نبوی میں کھلا ہوا، باقی سارے دروازے بند ہو چکے، وہاں سے حسین آئے، بالکل آگے محراب مسجد نبوی میں رسول مہد سجدہ ہے۔ اب سننا، نبی جو سجدے میں اس طرح آج جاتے ہیں، نبی کی پشت پر شاید حسین آتے ہیں۔ میرے حسین کو مسجد میں سجدہ کرنا تھا، میرے حسین کو مسجد میں سجدہ کرنا تھا، وہاں ہر ایک مصلی بھرا ہوا دیکھا۔ ایسا سال آ جائے، میرے حسین کو مسجد میں سجدہ کرنا تھا، وہاں ہر ایک مصلی بھرا ہوا دیکھا، کہاں نماز پڑھوں؟ تب خدا سے یہ پوچھا، اردو محلہ ہے اور جیسے بات ہے شوکت صاحب نے آپ کا مزاج بنایا ہوا ہے تو آپ کو سمجھنے میں دشواری نہیں ہے۔ میرے حسین کو مسجد میں سجدہ کرنا تھا، وہاں ہر ایک مصلی بھرا ہوا دیکھا، کہاں نماز پڑھوں؟ تب خدا سے یہ پوچھا، خدا کی سمت سے شبیر کو جواب آیا، کہاں نماز پڑھو؟ تب خدا سے یہ پوچھا، خدا کی سمت سے شبیر کو جواب آیا، نبی کی پشت محلہ بنائے دیتا ہوں، اسے میں تیرا مصلی بنائے دیتا ہوں۔ خدا سے یہ پوچھا، خدا کی سمت سے شبیر کو جواب آیا، نبی کی پشت معلّہ بنائے دیتا ہوں، اسے میں تیرا مصلی بنائے دیتا ہوں۔ تو اب ایک اور منظر وہی ہے، زاویہ دیکھنا ہے، نقطہ دیکھنا، بنا جو نازش سرور یہی وہ سجدہ ہے۔
جو نازش سرور یہی وہ سجدہ ہے، نظر خدا کی ہے جس پر یہی وہ سجدہ ہے، جو بندگی کا ہے محور یہی وہ سجدہ ہے، جو تھا تلاش پیمبر یہی وہ سجدہ ہے۔ نبی سجدے میں، حسین پشت پر، اور نقطہ تمہارے حوالے، صحیح مجمع میں پہنچ جاؤ گے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ نبی سجدے میں، حسین پشت پر، بنا جو نازش سرور یہی وہ سجدہ ہے، بندگی کا جو محور یہی وہ سجدہ ہے، نظر خدا کی ہے جس پر یہی وہ سجدہ ہے، جو تھا تلاش پیمبر یہی وہ سجدہ ہے۔ ہر ایک سجدے کا ایمان بن گئے ہیں حسین، ہر ایک سجدے کا ایمان بن گئے ہیں حسین، نبی ہے رحل تو قرآن بن گئے ہیں حسین۔ نبی ہے رحل تو قرآن بن گئے ہیں حسین پشت پر آئے۔ شوکت بھائی بہت سے لوگوں کو اس روایت پر اعتراض کیا، آپ جب جانتے کہ نبی نے 70 مرتبہ کیسے تکبیر کہہ دی اور یہ کیا ہو گیا، حالانکہ مصادر اہل سنت میں بھی روایت لکھی ہوئی ہے اور مصادر اہل تشیع میں بھی لکھی ہوئی ہے، لیکن چیز کیا ہے؟ جب بھی کوئی فضیلت، کوئی اعلیٰ ترین فضیلت کی بات ہوتی ہے تو اس میں ایک ہی بات ہے، وہ کیا ہے؟ حسین پشت پر آئے، ملا جو اذن خدا، ہر چیز اذن خدا کے تحت، معصوم کا ہر عمل اذن خدا کے تحت، حسین پشت پر آئے، ملا جو اذن خدا، خدا کے لیے مصرع اٹھانا اور سمجھنا، حسین پشت پر آئے، ملا جو اذن خدا، عجیب تھا وہ مصلی، عجب مصلی تھا، عجیب تھا وہ مصلی، عجب مصلی تھا۔ یہ مصلی لفظ عربی زبان کا ہے، آپ کی زبان کا نہیں ہے، سمجھ لیجیے۔ عجیب تھا وہ مصلی، عجب مصلی تھا، سما یہ دیکھ کے عرش خدا بھی جھوم اٹھا، سما یہ دیکھ کے عرش خدا بھی جھوم اٹھا، فلک سے آیا معراج نے بھی دی یہ صدا کہ شرف کے شہر کا سرتاج اس کو کہتے ہیں، قسم رسول کی معراج اس کو کہتے ہیں۔ قسم رسول کی معراج اس کو کہتے ہیں۔ بس سننا، بس تکمیل ہو رہی ہے، چھوڑ کے میں نے سارے بات کلیدی بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں، کلیدی بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور یہ بات میں نے نقطے سے فائدہ اٹھایا علامہ اظہر حسن زیدی کی، بزرگ موجود انہوں نے یقیناً سنا ہوگا، اور ان کے ایک نقطے سے فائدہ اٹھایا۔ جواب کیا ہو اگر یہ کبھی سوال اٹھے، جواب کیا ہو اگر یہ کبھی سوال اٹھے، جواب کیا ہو اگر یہ کبھی سوال اٹھے کہ اور لوگ بھی مسجد میں محو سجدہ تھے؟ جواب کیا ہو اگر یہ کبھی سوال اٹھے کہ اور لوگ بھی مسجد میں محو سجدہ تھے تو ان کی پشت پہ شبیر کیوں نہ بیٹھ گئے؟ جواب کیا ہو اگر یہ کبھی سوال اٹھے کہ اور لوگ بھی مسجد میں محو سجدہ تھے تو ان کی پشت پر شبیر کیوں نہ بیٹھ گئے؟ میرے سوال کا شاید یہی جواب آئے، سوال یاد ہو گیا نا کہ اور لوگ بھی مسجد میں محو سجدہ تھے تو ان کی پشت پہ شبیر کیوں نہ بیٹھ گئے، میرے سوال کا شاید یہی جواب آئے، یہ ان کی پشت پہ کیسے سوار ہو جائیں جو رن میں پشت دکھا کر فرار ہو جائے؟